آج کی کارروائی میں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کچھ کنسرنز تھے بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کیس ریمانڈ ہونے جا رہا ہے. میری یہ کبھی بھی آبزرویشن یا ریڈنگ نہیں تھی کہ یہ کیس ریمانڈ کا کیس ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ اپنے اینگلز ہیں کیس کو دیکھنے کے، یا کیس کو جس اینگل سے یا پریویس اٹیمپٹس کو میں دیکھ رہا ہوں. سو آج آغاز میں ہی میں نے جج صاحبان سے یہ بات پوچھ لی کہ سر آپ اس کیس کا ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ میرٹس پر فیصلہ کریں، نہ کہ کوئی اور دوسری آپشن ہو اس میں دوبارہ سائفر بھیجنے کی. میں نے ان کو آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ دیا کہ سائفر میں سفرنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، سائفر میں سفر بہت زیادہ ہو چکا ہے ہر لحاظ سے اس سفر، اور یہ دوبارہ ہمارے سفر کا آغاز نہ کروائیں چوتھی مرتبہ کیس نہیں چلتے. گواہوں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹس کی بھی، ہماری جرا بھی ساری آؤٹ ہوتی ہے، ساری ڈیفنس بھی ڈسکلوز ہو چکا ہوتا ہے. ہم اپیل میں بھی 11-12 گھنٹے بحث کر چکے ہیں، ہم اپیل میں 7 دن آرگیومنٹس کر چکے ہیں، تمام کمزوریاں ہائی لائٹ کر چکے ہیں. تو اس کے بعد سائفر کے ریمانڈ کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اور جج صاحبان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ میرٹس آف دا کیس میں ٹریول کیا جا چکا ہے تو اب یہ کیس کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا. میرٹس میں موٹی 3-4 چیزیں تھیں جو اچیومنٹس آج رہے. میرٹس میں آپ نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح پروسیکیوشن کا کیس چل رہا تھا، 5 لوگوں کو سائفر دیا، ایک ایسا ڈاکیومنٹ نکلا جس نے یہ دکھایا کہ سائفر 9 لوگوں کو گیا اور کسی نے بھی سائفر واپس نہیں لوٹایا. تو صرف عمران خان صاحب اکیلے کے اوپر ہی کیوں یہ کیس چلایا گیا، صرف اکیلے انہی کو کیوں پروسیکیوٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا، یہ ایسپیکٹ جو تھا یہ آج ججز نے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا. ساتھ ہی ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز جو بیک ٹو بیک ہوئی، اس میں اس کے پارٹیسپینٹس کون تھے. کابینہ میں ایک کابینہ میں عمران خان صاحب کی کابینہ تھی، ایک میں نواز شریف صاحب کی کابینہ تھی، اور ہماری آرمڈ فورسز کی تمام ٹاپ براس نے اس میں شرکت کی، اور یونینیمسلی کمیٹی کا فیصلہ تھا لینگویج از ان ڈپلومیٹک، لینگویج از آبجیکشنیبل، اسٹرانگ ڈی مارش بھیجنا چاہیے. اور جج صاحب نے سوال پوچھا کیا ڈی مارش گیا، میں نے کہا جی بالکل گیا. یہ آنے والے گواہ میں اسد مجید صاحب بھی اور فیصل ترمذی صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے. سو آج مزید پروسیکیوشن کے کیس کو پے در پے جو ہے وہ مختلف اینگل سے بلوز ملیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کل یہ کیس کنکلوڈ ہوگا. اور کل جب کنکلوڈ ہو جائے گا تو کل فیصلہ بھی آ جائے گا یا پھر محفوظ ہوگا پہلے؟ ڈینٹس اور فلاز اتنے ہیں سرکار کے کیس میں کہ ان کو سنبھالتے ایک آدھا دن تو لگے گا میرا خیال ہے. یہ پیچھے 2 دن کی بات رہ گئی ہے. تھینک یو. خان صاحب کی رہائی سے پہلے دیکھ رہے ہیں اگین سیم جی کوشچن بالکل، تھینک یو. ہو جائے گی عید سے پہلے رہائی. اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب یہ بھی لاسٹلی بتائیے گا کہ جو اگین سیم کوشچن کے جو 6 ججز کا خط لیٹر لکھا گیا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا سائفر کے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس ادارے پورے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں آئین کے تابع ہیں، قانون کے تابع ہیں. کوئی بھی اگر عدلیہ پر اس انداز سے اپنا جو ہے مسلط کرتا ہے، اپنے فیصلے ٹونپتا ہے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ میرے جو ہے برادر نسبتی کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، اور پھر ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر میں اندر کیمرے اور ویڈیوز لگائی گئی ہیں جو ڈسائفر ہوئی ہیں. اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور ایک جج صاحب نے جو ماتحت عدلیہ کے نے کہا تو اس کا یہ ہوا کہ اسے یعنی سیکٹر کمانڈر کے پاس جو ہے لے جانا مقصود تھا، اور اسے OSD بنا کے اور اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی. تو یہ ججز نے جتنا کچھ لکھا ہے 6 ججز نے، وہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اگر سمجھیں تو سپریم کورٹ کو جو ہے یہ اس کا مواخذہ کرنا چاہیے. اس کا اگر اس طرح سے انصاف، عدل اور انصاف کو آپ قتل کریں گے، اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق کا لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے، اور چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی جو ہے اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے، تو یہ آرٹیکل 6 کے ذائچے میں آتا ہے. یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ جو دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. سو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے، بنیادی حقوق کی حصول، عوام کے حصول کے لیے حق لیا ہوا ہے، اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے
یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلڈوز کر کے سزائیں ہمیں کسی اور کے اثرات کے تحت دی گئی ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سزائیں دی گئی ہیں. آج ثابت ہو گیا ہے جو 6 ججوں نے جو ہے فیصلہ جو خط لکھا ہے, اور ہم نے یہی آج استدعا کی ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کو 6 ججوں نے لکھا ہے, ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالہ جیل میں, اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے میں جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منہدم کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی, وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی عدلیہ بحالی کی, اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ. وکلاء سے شروعات ہم کریں گے اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک اور شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے, جمہور کو ان کا حق حکمرانی ملے, آئین کی پاسداری ہو, آئین کی بالادستی ہو. ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے کیسز جو سنتے ہیں تو اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے, تو کیا اب عمران خان کے کیسز میں کوئی وقت رہ گئی ہے, کوئی ان کی کوئی اس کی؟ تو میں نے تو عرض کیا نا کہ ہمارے موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. یہ چارج شیٹ ہے اور ہماری یہ فیصلے اور ہماری جو سزائیں ہیں یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ منہدم ہو جاتی ہیں. یہ باقی تو یہ ایک کارروائی ہو رہی ہے جو کارروائی ہونی چاہیے, اور ہم ظاہر ہے چاہیں گے کہ ہمیں بریت باعزت ملے اور عدلیہ سے ملے. ہم کوئی NRO والے لوگ نہیں ہیں, اس لیے عمران خان نہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی عمران خان جو ہے ملک چھوڑ کر جائے گا. عمران نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. سر ایک چیف جسٹس صاحب کو اس بات کے بارے میں پہلے پتا تھا, چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں پہلے پتا تھا, پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا تھا, حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی. تو کیا کہیں گے سر؟ ہمارے دونوں کے بارے میں بہت تحفظات موجود ہیں, ریکارڈ پر مطالبہ کریں گے آپ استعفے کا مطالبہ کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ ہے وہ ساری زبان زیادہ نو نک کپن کتے آ رہے ہو آدھی بولا تھا گھڑوا دو, وہ اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں. ہم کہیں کہ اس کو جو ہے ڈسکس کرو. اچھا کھوسہ صاحب, احتساب کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن احتساب ہوتا نہیں 75 سال سے, کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں. خان کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. جب سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, پھر یہ بوٹ پالش کر کے پھر اقتدار میں آنے کے پھر یہ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں, پیپلز پالیٹکس کو جو ہے بھول جاتے ہیں, لوگوں کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بشرا بی بی نے کل بیان وہی پارٹی کا بیان ہے, وہی پارٹی کا موقف ہے. اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہی ذمہ وار ہوں گے. ذمہ دار ہوں گے بھائی جن کی جو انہوں نے نام لیے ہیں, اگر آپ نام لے دیں ان کے, میں کیوں نام لوں؟